عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ جا رہا ہے۔ چونکہ اس بابرکت مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اسی مناسبت سے تقریباً ہر مسجد میں ہر خطیب اللہ کے محبوب کی سیرت کو ہی بیان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اس کو سننا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کا تذکرہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ جہاں بھی اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوگا، اللہ رب العزت خاص اپنی رحمتیں جس طرح اپنے حبیب پر نازل فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب کا تذکرہ کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کیونکہ محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یوں کہہ لیں کہ عالم ارواح سے لے کر جنت تک جو بھی تعریف کوئی کرے گا، کسی بھی پہلو پر بات کرے گا، وہ سب اللہ کے نبی کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات کا محور ہیں، تمام کمالات کا مرکز ہیں۔ اللہ نے جتنے سوالات انبیاء کو کمالات دیے ہیں، یوں کہہ لیں کہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے فقط اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کو جمع فرما دیا، اور یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز ذات ہیں، سب سے زیادہ محترم ذات ہیں، سب سے زیادہ جو ہے عزت والی ذات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا ہی مقام و مرتبہ ہے۔ تمام انبیاء آپ کے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے،
اور میرے پاس ہی جنت کی چابی ہے، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا سب نبیوں پر جنت حرام ہے، اور جس وقت تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی سب نبیوں کی امتوں پر جنت حرام ہے۔ یعنی یہ امت اگرچہ بعد میں آئی ہے لیکن سب امتوں سے زیادہ فوقیت اور جو افضلیت یہ امت رکھتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی بھی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے اس میں کمال آ جاتا ہے، اس میں افضلیت آ جاتی ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ چیز ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو۔ پہلے بھی امتیں آئی ہیں لیکن ان کو بہترین امت نہیں کہا، صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو بہترین کہا گیا، کیونکہ اس امت کے بڑے ہی مقدر ہیں، بڑی سعادت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ نے اپنا حبیب اس امت کے حوالے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا احسان بھی جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب اس امت میں پیدا فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا مرکز ہے۔ آج جو گفتگو ہوگی صرف اسی بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زاویے سے دیکھا جائے آپ باکمال ہیں، آپ کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل نہیں ہے ان کمالات میں۔ اللہ نے تمام کمالات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ ان کمالات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی وہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے، اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، میرے علم میں تو نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو فرمایا کہ تجھے قیامت کی بڑی ہے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو میری اتنی نہیں ہے، کوئی روزے نمازیں زیادہ عبادتیں تو نہیں ہیں، بس ایک چیز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو جملہ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اللہ کے نبی کے اس جملے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ وہ جملہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ مختصر سا جملہ، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہماری تو تمام محبتوں کا مرکز اور محور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو لہٰذا ہم تو سب اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو یقیناً دنیا میں تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ روز محشر بھی ہمارے پاس یہ سند آ گئی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ محبت کا ایک ایسا ایک رشتہ ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ محبت کا رشتہ اپنے نبی سے جوڑ سکتا ہے، اور یہ محبت اپنے نبی سے کر سکتا ہے۔ کیسے یہ محبت ہوگی اور کیسے اللہ تعالیٰ محبوب بنائیں گے؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں لوگوں کے اندر، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا اتباع کرنا لازم ہے۔ جب تم میرا اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے طریقوں کو اپناؤ گے تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جب تمہیں محبوب بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ یعنی کتنی بڑی یہ بشارت ہے اس محبت پر۔ تو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہو، یہ کیسے ہوگی؟ جب آپ کے کمالات ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی کے کمالات کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کتنی باکمال تھی کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، جو نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو ان کو فاروق اعظم بنا دیا، اور جو نظر عثمان غنی پر پڑی تو ان کو ذو النورین بنا دیا۔ یہی نظر جب حضرت علی پر پڑی تو ان کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہی نظر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو ان کو محدث اعظم بنا دیا، صحابہ میں سب سے بڑے محدث حدیث بیان کرنے والے۔ یہی نظر جب حضرت ابو ایوب انصاری پر پڑی تو ان کو میزبانی کا شرف عطا فرما دیا۔
یہی نظر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، کیسا کمال تھا کہ ان کو فقیہ امت بنا دی، امت میں سب سے بڑے فقیہ۔ یہی نظر جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے تو ان کو مفسر اعظم بنا دیا، صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہی نظر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے ان کو سیاست کا سلطان بنا دیا۔ یعنی کیا کمال تھا اللہ کے نبی کی نظر میں، جس پر بڑی ہے اس کو کمالات کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا۔ کون جانتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہے ان پر، کیا ان کو نوازا ہے۔ اللہ ان کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ بلال آج جو ہے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان پڑھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج بلال کی عظمت اور شان اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، کہ اللہ کا نبی حکم دے رہا کہ بلال آج بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھ۔ یہ مقام دے دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا تاثیر تھی اللہ کے نبی کی نظر میں، حضرت بلال پر بڑی، چلتے زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نظر تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہاں بھی جو ہے نبوت کے گھرانے کی نظر تھی، جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسا اطاعت گزار فرما بردار بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی کی نظر بھی جب پڑی ہے ان صحابہ پر تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرے محبوب میں تیرے سب صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، اے میرے نبی میں نے تیرے تمام شاگردوں کو جو ہے جنت کا جو ہے ٹکٹ دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے۔ واحد شخصیت گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر۔ کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے شاگرد 100% کامیاب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں کہ جن کے شاگرد 100% کامیاب ہیں، اور ان کی کامیابی پر اللہ نے مہر بھی لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال نظر تھی کہ جس نے جو ہے کیا کیا جو ہے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک، ہاتھ کیسا باکمال تھا۔ یہی انگلی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کمال تھی کہ مشرکین مکہ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر اللہ کا حکم ہوا تو یہ چاند کیا ہر چیز ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے۔ اب 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مشرکین مکہ تماشائی بن کر کھڑے تھے کہ آج پتہ چلتا ہے کیا حقانیت ہے، کیا سچائی ہے اس نبی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی مبارک کو اٹھایا چاند کی طرف، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور جو ہے سب مشرکین مکہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جادوگر کہہ دیا، کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہوا، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے دن گزرتے گئے، باہر سے جب مکے جو قافلے گئے ہوئے تھے، تجارتی قافلے جو مکے میں جب آئے، ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ پھر ان کو پتا چلا کہ کیسی حقانیت ہے، کیا تاثیر ہے اللہ کے نبی کی انگلی میں، چاند کی طرح اڑتی ہے تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب دیکھیں کیا کمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں۔ ایک غزوہ میں غالباً صلح حدیبیہ میں پانی کی قلت تھی، ایک پیالہ پانی کا لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اب صحابہ 1400-1500 صحابہ سب پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، اور جو ہے پانی مل نہیں رہا، وضو کرنا نماز کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، اور جو ہے اللہ کے نبی نے اپنا دستے مبارک اس پیالے کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چشموں کی طرح انگلیوں سے پانی جو ہے جاری ہو گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 تقریباً آدمی تھے، سب نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، برتن بھر کر پانی کے رکھ لیے، وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو تب بھی یہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ یعنی کیسا کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ ایک صحابی تھے، ایک گستاخ کو قتل کر کے آئے، اور جو ہے قلعے کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اسی حالت میں صحابہ نے ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال تھا، ہاتھ میں اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا، اور جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بالکل درست ہوگی، ایسے ہو گیا جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ کیا کمال تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کتنا باکمال تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے،
خدمت میں حاضر ہوئے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کو دیکھا کیا خدمت گزار ہے، جب اللہ کے نبی بات کرتے ہیں اس طرح ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے حرکت تک نہیں کرتے اور ایسی توجہ سے بات سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں کر رہے، ہمتن گوش بالکل متوجہ ہو کر اللہ کے نبی کی بات کو سنتے، بڑے حیران کہ آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اتنی توجہ اتنے دھیان سے کوئی کسی کی بات سن رہا ہو کہ ہاتھ تک کی حرکت نہیں کر رہے۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ان کو کہ اللہ کے نبی جب وضو فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے اپنے جسم پر برکت حاصل کرنے کے لیے وہ مل رہے۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا لعاب تک اپنے جسم سے مل لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پسینہ بھی خوشبودار تھا، لعاب بھی خوشبودار تھا، پورا وجود خوشبودار تھا۔ یعنی ایسی محبت، جا کر مشرکین سے کہا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار پھرے ہیں، وہاں بھی گیا ہوں، میں نے ان بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھے، ایسے اطاعت گزار فرما بردار ساتھی نہیں دیکھے جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی یہ کافر کی گواہی تھی کہ کیسی محبت اور الفت۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کمال تھا، آپ کے لعاب کے اندر کیسا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کنویں کے اندر پانی نہیں تھا اور جو صحابہ کرام جو ہے وہ پیاسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پانی جو ہے کناروں تک آ گیا، اور جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ کیسا با کمال اللہ کے نبی کا لعاب تھا۔ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سپہ سالار کو بھیجتے، اس کے ساتھ مجاہدین ہوتے، لیکن شام تک لڑائی ہوتی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب سب صحابہ جو ہے وہ متلاشی تھے اس بات کے کہ کل کس کا نمبر آتا ہے، کس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ فجر کی نماز ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نماز میں موجود نہیں تھے، صفوں میں نہیں تھے، وہ بیمار تھے، خیمے میں نماز ادا کی تھی، ان کی آنکھوں میں بیماری تھی، جو ہے آنکھیں خراب تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اپنے خیمے میں ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہوگی جیسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ کیا کمال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، بتائیں ایسا کوئی لعاب کسی کا ہو سکتا ہے؟ ایک لعاب ہے، کیسا کمال ہے اللہ کے نے عطا کیا کہ آنکھیں جو ہے وہ بالکل روشن صحیح سلامت ہو گئی، کبھی جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا کمال تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو جھنڈا دیا تو خیبر کا قلعہ فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں۔ یہی لعاب کیسا با کمال تھا۔ ہجرت کی رات آپ جانتے مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا، اللہ کے نبی کا سر گود میں تھا، لیکن تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت برداشت کیا کہ کوئی حرکت نہ ہو تاکہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے نبی کی نیند خراب نہ ہو، لیکن آنکھیں تو بے بس ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تکلیف کو برداشت کرتے کرتے آنسو جاری ہوئے۔ جب آنسو اللہ کے نبی کے رخسار پر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا میرے پاؤں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک پاؤں پر لگایا۔ کیا کمال تھا اس لعاب میں کہ سارے زہر کا اثر اس نے ختم کر کے رکھ دیا اور بالکل صحیح سلامت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زاویے سے دیکھے اللہ کے نبی با کمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا، کیسا معطر جسم اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی، گرمی کا موسم تھا، جو ہے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کوہنی سے بازو سے نیچے گر رہا تھا۔ میں نے ایک بوتل چھوٹی سی شیشی نیچے رکھ دی تاکہ پسینہ جمع ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا بعد میں جب بیدار ہوئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ پسینہ میں نے جمع کیا ہے، آپ کے پسینے میں ایسی خوشبو ہے کہ دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شادی کے موقعوں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ روایات میں آتے صحابہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے تو صحابہ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ کیسا کمال اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کے نبی کی محبوب جو ہے زندگی ہے، کمالات ہیں، ایسے کمالات سینکڑوں معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور ہر معجزہ ہی با کمال ہے، اور جو ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز ایسے ہی با کمال ہو جاتی ہے۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزے مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی کیسی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی لب گشائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صریح احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے، اور انبیاء کا جسم معصوم ہوتا ہے، شہداء کے جسم محفوظ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، جو ہے یہ بھی جہاں تک فرما دی کہ ان کو مردہ بھی مت دو شہداء کو، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مشاہدے ہوتے رہتے ہیں، 10 سال بعد قبر کھلی ہے اور جو ہے کفن تک میلا نہیں ہوگا، یہ مشاہدے آج کل سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے نظارے کرواتے رہیں گے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، غلاموں کی یہ حالت ہے، کفن تک میلا نہیں ہوتا، 10 20 50 سال کے بعد قبر کھلی، جب دیکھا گیا تو بالکل صحیح سلامت سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں، بالکل صحیح سلامت جیسے کوئی ابھی سویا ہے، یعنی یہ تو واقعات رونما ہوتے رہتے، تو اللہ کے نبی کا کیا مقام۔ فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر روزے مبارک پر آ کر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور جو میرا امتی دور بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے کہ یا رسول اللہ آپ کی فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام پڑھا، میں سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک جو ہے، جو مٹی اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی جو ٹچ ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل چکی ہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے علماء نے جہاں تک لکھا ہے اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، لوح قلم کرسی ساری کائنات سے افضل ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت واجب الوجود ذات جسم سے پاک ہے، کیونکہ ہر جسم نے فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اور جو ہے واجب الوجود وجود ہے اللہ کا لیکن جسم سے پاک ہے، کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، جہاں بھی موجود ہے اپنی شایان شان موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری شانت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جو ہے استوا علی العرش، اور لا مکان ہے، کوئی مکان کوئی جگہ نہیں، عرش کے ساتھ ملے ہوئے نہیں، ٹچ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ وہ مٹی ملی ہوئی ہے، یہ وہ جسم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح پھونکی اور فرمایا کہ لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پیدا کیا ہے، تو جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے گی وہ چیز باکمال ہو جائے گی، سب سے زیادہ معزز اور منزہ اور منور اور پاکیزہ وہ چیز ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی جو مبارک سنتیں ہیں اللہ کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے جو اعمال جو اللہ کے نبی کے جسم سے اعمال نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات جو اللہ کے نبی کے جسم سے اندر سے نکلے ہیں، اللہ کے نبی کے احادیث ان کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے تاکہ ہماری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے۔ جب یہ نسبت جڑ جائے گی تو روز معاشر دیکھنا پھر اس کے کمالات کیسے۔ کل روز معاشر اللہ نے پوچھ لیا اے میرے بندے کیا لایا ہے، تو بندہ کم از کم اتنا تو کہہ سکے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کی صورت اور سیرت کو اپنا کے آیا ہوں، یعنی میرا رہن سہن، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا سب کچھ یا اللہ تیرے نبی کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس بات پر ہم سب لوگ جمع ہو جائیں، ربیع الاول آیا، یہ تذکرے ہو گئے، جلسے جلوس ہو گئے اور چلا گیا،
ہماری زندگی میں کوئی اگر بدلاؤ نہیں آیا تو یاد رکھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے جب یہ مہینہ آئے، یہ یاد ہے، اللہ کے نبی کے تذکرے سنیں، ہماری زندگی میں چینج آ جائے، بدلاؤ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ ہم اگر سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 3 جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عادت عبادت بن جائے گی، اس سنت طریقے پر چلتے ہوئے ہماری عادت عبادت بن جائے گی، ہماری طبیعت شریعت بن جائے گی، ہمارا دنیا کا کام دین بن جائے گا۔ کچھ نہیں بدلنا، کوئی پیسہ نہیں لگنا ان چیزوں پر۔ مثال کے طور پر کھانا سب کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ آپ صحیح سے بتائیں مجھے، کھانا دین ہے یا دنیا ہے؟ بولے نا ذرا، کھانا دین ہے یا دنیا ہے؟ دنیا ہے نا۔ جسم کی حفاظت کے لیے کھاتے ہیں، بھوک لگی دل چاہ رہا تھا تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی دل کر رہا تھا پانی پی لیا۔ اب یہ طبیعت کا ایک تقاضا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، ہماری عادت ہے کھانا کھانا۔ اب یہ سارے دین کیسے بنیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی کے مبارک طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں۔ اللہ کے نبی ایک تو حلال کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح جب کھانا سامنے آ گیا، اب ذرا ایک لمحے کے لیے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھائیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اپنے سامنے سے کھانا کھائیں، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اگر ممکن ہو بس میں ہو تو برتن کو صاف کر دینا، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اور جو ہے آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ بعض کتابوں میں وجعلنا من المسلمین کے الفاظ ہیں، معنی اگرچہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، من کا اضافہ نہیں ہے، یہ نوٹ فرما لیں، وجعلنا مسلمین۔ اب یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ اب دیکھیں کھانا کھایا، ہم نے اپنی عادت پوری کی، اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کیا، اپنا دنیا کا کام کیا، لیکن جب اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے مطابق ہم نے کھانا کھا لیا، یہ کھانے پر ایسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے نماز پڑھنے پر ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا کھانا عبادت بن گیا، اب یہ دنیا نہیں بلکہ دین بن گیا، اب یہ عادت نہیں بلکہ عبادت ہوگی، اب یہ طبیعت نہیں بلکہ شریعت بن گئی۔ اسی طرح ہر کام کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا۔ واش روم میں جانا ہے، اب جاتے ہوئے سب سے پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، واش روم ناپاک جگہوں پر شیاطین ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی ننگے سر کبھی واش روم میں نہیں گئے۔ آج بھی سائنسی تحقیق کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر جب انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ کو، بالوں کو، جلد کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی ننگے سر واش روم میں نہیں گئے۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، جب واش روم میں قدم رکھنا ہے پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر اپنا بایاں قدم واش روم کے اندر رکھنا ہے۔ اب جو ہے وہاں اب ضرورت ہماری تھی، طبیعت کا تقاضا تھا، مجبوری تھی ہماری واش روم میں جانا، وہاں قضائے حاجت کے لیے ہم گئے ہیں، سنت طریقے کے مطابق گئے ہیں۔ پھر جب باہر نکلے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا، چھوٹی سی دعا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت سے، کتنی بڑی بیماری سے ہمیں چھٹکارا دے دیا۔ یہی ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، یہ پیشاب اگر ٹھہر جائے، باہر نہ نکل رہا ہو تو یہ بھی بس اوقات آدمی کی جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گندگی جو غلاظتیں تھی ساری دفعہ دور ہوئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دعا پڑھی۔ اب فرماتے ہیں ہمارے اکابر علماء کہ یہ واش روم جانا بھی، اس پر بھی ویسے اجر و ثواب ملے گا جس طرح نماز پر اجر و ثواب ملا۔ کیوں؟ ہماری عادت عبادت بن گئی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری طبیعت شریعت بن گئی اللہ کے نبی کی سنت کی برکت سے، ہمارا دنیا کا کام دین بن گیا اللہ کے نبی کی سنت کی برکت سے۔ یاد رکھے سنت پر کوئی پیسے نہیں لگتے، بالکل فری ہے، ہر امیر غریب اس سنت پر عمل کر سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت اللہ کو اس کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کوشش کر لیں، میری سب سے التجا ہے، اپنی جو ہے چال ڈال نبی والی بنائیں۔ ہم اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقوں کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، وگرنہ تو دعوے جھوٹے ہیں محبت کے۔ باپ بیٹے سے کہ بیٹا باپ سے کہ میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، جو آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا مجھے ذرا پانی تو پلا دو، اب یہ کام کسی اور کو کہہ دیں۔ ویسے محبت کے دعوے ہیں، جب کام کرنے کی باری ہے تو وہ کہتا ہے کسی اور کو کہہ دیں، کیا ایسا بیٹا فرما بردار ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو دعوے محبت کے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنے یاد رکھیں۔
اللہ کے نبی کی محبوب سنتوں کو اپنائیں۔ یہ داڑھی اللہ کے نبی کی محبوب ترین سنت ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، کم از کم جو منڈواتے ہیں میری ان سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، جب منڈوائیں کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ یا اللہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس پر استقامت دے، مجھے ہمت اور طاقت دے۔ اللہ کے نبی کی جتنی بھی سنتیں دنیا میں رہ جانی، لباس ہے، آپ کا رہن سہن ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جتنے بھی سنت طریقے، یہ واحد سنت ہے اللہ کے نبی کی جو ہمارے ساتھ قبر میں جانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک طریقہ اللہ کو کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہر کام میں دیکھ لیں میرے نبی کا مبارک طریقہ اس میں کیا ہے، پھر اس کام میں لگ جائیں، انشاءاللہ وہ دنیا کا کام بھی ہوگا تو دین بنے گا، طبیعت کا تقاضا ہوگا تو عبادت شریعت بنے گا، اگر ہماری عادت ہوگی تو وہ عبادت بن جائے گی۔ یہ سنت کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں گے، سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، ان باتوں پر میں بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے نبی کے مبارک طریقوں میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔